الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز پردہ نشین خواتین، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام تربیت کے لیے بنایا ہے. دعوت کا جو کام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہے. کس طرح ہم زندگی گزاریں، ایسی زندگی جو اسلامی ہو، ایسی زندگی جو اللہ کو مطلوب ہو، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ نے دعوت کا کام دیا. دعوت کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ امن والہ ایک فکر پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ حضرات تشریف لائے، جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، مذاکرے سنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ایک فکر پیدا ہوتا ہے. اور وہ فکر کا مقصد کیا ہے؟ وہ فکر کا مقصد ہماری زندگی میں تبدیلی لانا. ہماری زندگی میں تبدیلی لانا. ایک ہماری پرانی کارگزاری اور ایک ہماری نئی کارگزاری. ہماری پرانی کارگزاری کیا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، اور نئی کارگزاری کیا ہے؟ عزائم جس کو کہتے ہیں، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. ایک ہے کیسے گزاری پرانی، کیسے گزارنی ہے آگے کے عزائم. تو ہم نے کیسے گزاری اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے. ہم کیسے گزار رہے ہیں اس کا استحضار ہونا چاہیے. ہم کیسے گزاریں گے اس کے عزائم ہونا چاہیے. اگر کسی بندے کے دل میں اپنی زندگی کے بدلنے کے عزائم پیدا ہو جائے تو دعوت کا مقصد حاصل ہو گیا. اور پھر وہ بگڑے گا نہیں، اس کے اندر فکر بڑھتا جائے گا، اور وہ فکر اسے حرکت میں لاتا رہے گا، اسے نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتا رہے گا. پھر وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں دیکھے گا، برکات دیکھے گا، رحمت دیکھے گا، سکون دیکھے گا، عافیت دیکھے گا، عزت دیکھے گا. یہ سب چیزیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندہ دعوت کا کام اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے کرے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے. حضرت ہمیشہ فرماتے تھے دعوت کا کام آسان ہے اس کے لیے جو خود اپنی تبدیلی چاہے، اور دعوت کا کام مشکل ہے اس کے لیے جو دوسروں کی تبدیلی کا ارادہ کرے. جو دوسروں کی تبدیلی کا ارادہ کرے اس کے لیے کام مشکل ہے. جو اپنی تبدیلی کے بارے میں فکر کرے اس کے لیے کام آسان ہے. جیسے کسی کے دل کے اندر اپنی بیماری کا احساس ہو گیا کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے. اب وہ بیچارے کے اندر فکر پیدا ہونے کے بعد کبھی یہ ہاسپٹل جاتا ہے، کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے یہ بیماری ہو گئی، میں کیا کروں، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے. اس کی رہبری کی گئی، فلاں جگہ پر جاؤ، بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین طبیب ہیں، بہترین حکیم ہیں، وہ آپ کا علاج کریں گے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دوائی دی، اور دوائی بڑی محنت سے آپ کو ملی. تو انہوں نے کہا بھائی پابندی سے کھانا، تو وہ پابندی سے کھاتے ہیں.
پرہیز کرنا، پرہیز کرتے ہیں. کیوں؟ دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی، مجھے میری بیماری دور کرنی ہے. جو بندہ دل کے اندر یہ ٹھان لے کہ مجھے تو میری بیماری دور کرنی ہے، تو اس کے لیے دوائی کا اہتمام کرنا بھی آسان، پرہیز کرنا بھی آسان، ہر کام آسان. جیسا ہم سنتے رہتے ہیں، چائے پیش کیے، بھئی شوگر ہے کیا؟ ہاں شوگر ہے، نہیں معاف کرنا، پرہیز. یہ پیش کیے، نہیں مجھے اس سے پرہیز ہے. بھئی یہ فلاں مسالے کا کھانا، نہیں اس سے مجھے پرہیز ہے. جس طرح اپنی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے ایسے کھانے جو طبیعت کے صحت کو بگاڑنے والے ہیں ان کھانوں سے رک جاتے ہیں. بھئی میں نہیں کھا سکتا. بعض لوگوں کو پانی پینے پر پابندی. آپ روزانہ پورا دن آدھا لیٹر پانی پی سکتے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ جس وقت پانی پینے کا وقت تھا پانی پیے ہی نہیں. اس وقت اکثر اطباء کی شکایت ہے کہ جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ لوگ پانی ہی نہیں پیتے. پانی پینے سے 70 بیماریوں کا علاج ہے. پانی پیو. وہ پانی پیتے ہی نہیں. اسکن الرجک ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، گیسٹرک ہو گیا، بہت سارے انفیکشن پیدا ہو گئے. وجہ پانی. پانی نہ پینے کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئیں. اب اس کا حل کیا؟ پانی پیو. تو حکیم صاحب کہنے لگے جب اللہ نے پانی پینے کا موقع دیا تو پانی نہیں پیے، نتیجتاً ایسی پریشانی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آ گئی، پانی پینے سے روک دیا گیا. اب پانی مت پیو. کیوں؟ تمہاری کڈنی بہت کمزور ہے، تم پانی مت پیو. پورا دن میں پیاس لگے تب بھی آدھا، بالکل ایک چمچ میں پانی پی رہے ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ گلاس پینے کا موقع دیا تھا وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے، اب مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اپنی بیماری کا احساس ہونے پر آدمی تمام شرائط ماننے کو تیار. کیا کیا تمہیں شرط لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان تمام شرائط کو پورا کروں گا، بس مجھے ٹھیک کر دیجئے، مجھے ٹھیک کر دیجئے، مجھے بحال کر دیجئے، بس میرے بارے میں ذرا توجہ دیجئے. اب بیچارہ اپنے بدن کا فکر مند فوراً ڈاکٹر صاحب کے ہر بات کو ماننے لگتا ہے. اسی طرح دعوت کے ذریعے سے ایسا فکر پیدا کرو کہ ہر ایک کے اندر اپنی دین کی کمزوری کا احساس ہو جائے. میں دین کے اعتبار سے کتنا کمزور ہوں. میری نمازیں جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں میری چھوٹ گئی. میں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا میرا کیا حال ہے. کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، زبان سے، نظروں سے، سوچ سے، فکر سے، اخلاق، بد اخلاقی، بد کرداری، بدتمیزی، بے ادبی. کتنے مرتبہ زبان سے بعض مرتبہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اس الفاظ کی سزا زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. کیوں؟ پہلے بول بعد میں سوچ، یہ ہو گیا ہمارا حال. حالانکہ پہلے تول بعد میں بول. پہلے تول کیا مطلب؟ میں جو بات میں کہنے والا ہوں یہ بات کا انجام کیا ہوگا، جو بات میں کہنے والی ہوں اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا اس کی مصیبت، آخرت میں کیا اس کی پریشانی، برکتیں اس کے ذریعے سے کیا کم ہوں گی، کیا تعلقات کم ہوں گے. یہ تمام چیزیں سوچ کر بولنا چاہیے. یہ سوچ، آخرت کا فکر، زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی غور و فکر کرنا، اپنے اخلاق پر غور و فکر کرنا، اپنے معاملات، معاشرہ اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات پر غور و فکر کر کے یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. گویا توبہ کرنا. تہجد میں توبہ،
یہ اتنا پر اثر ہے کہ دن بھر کی دعوت میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا داعیوں کے لیے تہجد واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ سے رونا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ سے گر گرانا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگا کر اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بندہ اور اللہ دونوں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں درمیان میں۔ وہ اللہ سے کھل کر بولتا ہے، یا اللہ میں کیا تھا، میں کیا تھا، میں کیا تھا، یا اللہ میں ابھی کیا بننے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ تیری مدد میری شامل حال ہو جائے، میرے ان تمام گناہوں کو اگر آپ معاف فرما دیں، یا اللہ اگلی زندگی میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کروں گا، ایسی زندگی جیسا تو چاہتا ہے، ایسی زندگی جیسے تیرے نبی نے سکھایا، ایسی زندگی جیسے صحابہ نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے گزاری، ایسی زندگی میں گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں پھرے یہ نہیں پوچھیں گے، کتنا سدھرے یہ پوچھیں گے۔ بعض لوگ لسٹ لکھے رہتے ہیں، گاؤں گلی کی لسٹ، میں یہاں گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میں ادھر گیا ہوں، میں ادھر گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں سب گئے، سدھرے کیا؟ ایک آدمی، ایک پیشنٹ سب ہاسپٹل نہ پھر رہا، ہاسپٹل پھرنا مقصد ہے یا علاج ہونا مقصد ہے؟ پیشنٹ کو لے کو ایمبولینس میں پھر رہی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ کیا جی 4 مہینے سے ایمبولینس میں پھر رہی؟ ایمبولینس میں پھرنا مقصد ہے؟ ارے ایسی جگہ لے جا کر جمع کرو جہاں پر وہ بیچارے کی بیماری دور ہو۔ اسی طرح ہو گیا، ہم پھر رہے ہیں لیکن اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں جڑ رہا ہے، ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ آپ اپنے راستے میں، اس کی مثال نادر علی خان صاحب اس طرح دیا کرتے تھے، عربی اللہ کے راستے میں آنا گویا علاج کے لیے ایڈمٹ ہو جانا۔ ایڈمٹ ہو گئے، 10 دن ایڈمٹ ہوئے، ایڈمٹ ہو کر جانے کے بعد جب جا رہے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے، بھئی 10 دن کے بعد کیا حال ہے آپ کا، پچھلی زندگی کیسی تھی، اب آپ نے کیا ارادہ کیا؟ اب وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بھئی 10 دن میں یہ تبدیلی آئی، یہ تبدیلی آئی، یہ تبدیلی آئی۔ تو وہ تبدیلی مقصود ہے۔ جو اللہ سے جڑ گیا وہ مخلوق کو اللہ سے جوڑے گا، جو اللہ سے نہیں جڑا وہ مخلوق کو اللہ سے کہاں سے جوڑے گا؟ اسی لیے ہمارا کام اللہ سے جڑنا، امت کو اللہ سے جوڑنا، اللہ سے جڑنا، امت کو اللہ سے جوڑنا۔ اس کے لیے پورے عالم میں چلنا پھرنا، پورے جہاں جہاں پر مشورے میں طے کیا گیا، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ہر جگہ پر ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ اللہ والوں کی، یہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کے کام کرنے والوں کی علامت ہے۔ وہ ایک جگہ نہیں، کیوں؟ اب جس طرح کسی کو اللہ نے روشنی دی، وہ روشنی وہ پھیلاتا ہوا پھرتا ہے ہر جگہ پر، ادھر بھی ادھر بھی، یہاں بھی وہاں بھی اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کام جو فکر ہم نے لیا، سب سے پہلے اسے خاندان میں پھیلاؤ۔ ہر خاتون کے ساتھ خاندان ہے، ہر خاتون کے ساتھ ایک پریوار ہے، ہر خاتون کے ساتھ ایک جماعت ہے۔ ہمارے امی، ہمارے بہن، ہمارے خالہ، ہمارے پھپھو، پھپھیری بہن، خلیری بہن، مولیری بہن، کتنا بڑا خاندان ہے۔ اس خاندان کی فکر کرو۔ انذر عشیرتک الاقربین، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، حضور آپ اپنے خاندان کی فکر کیجئے۔ حضور نے دعوت فرمائی، سب کی دعوت، اور دعوت فرما کر آپ نے سب کو سمجھایا۔ اس طریقے سے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جہاں بھی ہم جائیں اپنے خاندان والوں کو پیار محبت سے پہلے سمجھائیں۔ اب انہوں کیا سوچیں گے، دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ بہن دعوت میں وقت لگا کر آ رہی ہے، اب یہ بہن کیسی ہے ذرا دیکھیں گے۔ اب وقت لگا کر جب واپس جانے کے بعد وہ وہی پرانی باتیں، وہی پرانے مذاکرے، وہی پرانا مزاج، وہی پرانا ڈھنگ، تو لوگوں کے اندر اثرات کیا پیدا ہوں گے
کیا انہوں جماعت میں جا کو بھی کیا بھی سدھرے نہیں نا، جماعت میں جا کر بھی کیا بھی سدھرے نہیں نا. کیا مطلب؟ ارے بھائی جماعتوں میں جو جایا جاتا ہے وہ بدلنے کے لیے جایا جاتا ہے. آنے کے بعد ہماری زبان، عورتوں کی نظر اس میں اسکینر ہے، اسکینر. جس طریقے سے کیو آر کوڈ میں اسکینر رکھتے ہی پوری ہسٹری نکل جاتی نہیں، عورتوں کی نظروں میں وہ اسکیننگ ہے، اسکیننگ پاور. انہوں دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہو انہیں اس وقت بھی یہی ڈریس پہن کر آئے تھے، آج بھی وہی ڈریس پہن کو آ کوئی، اس وقت بھی وہی زیورات، اس وقت بھی وہی زیورات. ذرہ زیورات بدلتے ہی فوراً یہ چین کہاں لیے، یہ رنگ کہاں لیے، یہ بنگڑیاں کہاں لیے، یہ انگوٹھیاں کہاں لیے، فوراً. کیوں؟ میموری پاور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نئی چیز آتے ہی معلوم ہو جاتی ہے اس کے پاس یہ نئی چیز آ گئی ہے. ان کو معلوم پورے خاندان میں کس کس کے پاس کتنے زیورات نہیں کر کو، پورے خاندان میں کس کس کے پاس کون سے کلر کے ڈریساں ہیں وہ معلوم. ڈریساں لیتے وقت بولتی نہیں اس کے پاس وہ کلر کے ڈریس ہے، اس کے پاس وہ کلر کے ڈریس ہے. تو کیا مطلب؟ میموری پاور دیکھو. پھر جس کے پاس جو کلر ڈریس نہیں وہ کلر ڈریس لے کر دیتے ہیں ہدیتاً. کیا ہو گیا اس کو؟ تو ہدیتاً لے کر دیتے ہیں کہ یہ ڈریس پہنو، یہ کلر کے ڈریساں تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ میموری پاور بہت پاورفل ہے. وہ اس دین کی باتیں بولو جلدی بھول جاتی. حضرت کیا بولے؟ بہت اچھا بولے. کیا بولے؟ نہیں بھول گئی میں. کیوں؟ دوسری چیزاں سب یاد رکھتی، گاؤں گلی کے قصے سب یاد رکھتی، دین کے باتیں کیوں یاد نہیں ہے بھائی؟ گاؤں گلی کے قصے پورے خاندان میں کتنے جنوں کا نکاح ہو گیا، کتنے جنوں کا نکاح نہیں ہوا، کتنے جنوں کو کتنے بچے، کب کسے بچے ہوئے، سب ہسٹری معلوم. ماشاءاللہ. یہ خاتون کو بٹھا کر آپ خاندان کا قصہ پوچھو 1000 صفحے لکھ سکتی، اتنی لمبی کہانی سنائیں گے. انہوں ایسا جی، انہوں ویسا جی، انہوں ایسا جی. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں مردوں کو ہمیشہ کہ جو چیزیں تمہارے مطلب کی ہیں وہ سنو، جو چیزیں تمہارے مطلب کی نہیں وہ مت سنو. بھئی جو ضرورت ہی نہیں، جن باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ کہانیاں سب سنانے بیٹھے رہتی، گاؤں گلی کے کہانیاں سب. کیا ضرورت؟ اور ایسے بھی بعض لوگ ہیں بیٹھ کو سنتے بھی رہتے، ہاؤ کیا جی، ہاؤ کیا جی. اس کے مطلب کیا؟ لیڈیز کے ساتھ رہ کر لیڈیز کی عادت آ گئی ان کو بھی، عورتوں کے ساتھ رہ کر عورتوں کی عادت پڑ گئی. عورتیں بھی بیٹھ کر سنتی رہتی ہیں. اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، حضور نے فرمایا جب جڑ جاتی ہیں بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں. ماشاءاللہ. ایک جنازے میں گیا تھا میں، تو وہاں ساس کا انتقال ہوا. بہوؤں کا بیان یہ ہے ہمارے ساس زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کرے، ہمارے ساس زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کرے. اجتماع میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، دین کی بات سنتے تھے. جب وقت اجتماع کا ختم ہو جاتا فوراً جاتے، چائے وائے بناتے، سب کو لا کو چائے تقسیم کرتے، جا کو قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے. کون ہے ایسی خاتون بھائی؟ ایسے خاتون کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا؟ تربیت، دعوت میں انہوں نے وقت لگا کر. ایک خاتون شوہر کا انتقال ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اچانک بچے کہتے امی جان غائب. ہم لوگ پریشان، کہاں امی کہاں چلے گئے، امی کہاں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو امی پردے کے اندر ایک حصہ ہے ان کا، عام طور پر وہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کو کھڑی ہیں، بہت دیر تک نماز پڑھے. کیا بہت دیر ہوگا نا. پھر جہاں کو دیکھے تو قرآن پڑھنے کو بیٹھی ہیں. کب بھائی؟ جب شوہر کا جنازہ ہے. کیا بہت دیر ہوگا نا. پھر جہاں کو دیکھے تو فضائل اعمال پڑھنے کو بیٹھی ہیں. پھر اذکار کرنے کو بیٹھی ہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد باہر آئے. خیر
تدفین ہو گئی. چند دنوں کے بعد پوچھے امی کیا میں تمہیں جاؤ کو 1.5 گھنٹہ. کہنے لگے دیکھ با میرا دکھ درد میں کسے سناؤں, تم لوگوں کو سنا کو روئی تو کیا فائدہ, وہ رونا میں اللہ کے سامنے رو لیتا ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قرآن پاک کا حکم ہے, تم اللہ کے سامنے رو لیتے, اللہ کے سامنے رونے بیٹھ گئی. دوسری بات, میرے شوہر کی تربیت, تو کہاں گئی تو بھی تیرے اوراد و وظائف نہیں چھٹنا, یہ نصیحت کر رہے تھے. ان کے جنازے میں بھی میں ان کی نصیحت کے مطابق عمل کرنا بول کر جو پارا پڑھنا تھا وہ پارا پڑھی. اس کے بعد دعوت کا حق, آج ہمارے گھر کی تعلیم نہ چھوٹے, اس کے لیے میں نے تم لوگوں کو تو میں سنا نہیں سکتی اس لیے کہ حالت ایسی ہے, تو میں خود بیٹھ کر تعلیم پڑھی. تو عرض کرنے کا منشا کیا ہے کہ جب خاتون بدل جاتی ہے تو زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. اب یہ واقعہ پورے خاندان کے لیے نمونہ بن گیا. ہمیں لوگ انہوں کون آتے ہیں کہ سب کو لپٹ لے کے ہوتے رہتے, ہمیں رو لیے ٹھیک ہے, آ رہی, ہمیں عمل میں لگ جانا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میری والدہ کا انتقال ہوا میں بہت رویا, لوگوں نے تسلی دی. ایک صاحب نے آ کر کان میں کہا مولانا یہ جو آنسو بہ رہے ہیں ان آنسوؤں کو ضائع نہ کریں, امت کی ہدایت کے لیے استعمال کریں. میں فوراً دعا میں بیٹھ گیا. اتنی تسلی ہوئی جس کی حد نہیں. یہ اصل اللہ سے مانگنا. تو ہمارے خواتین خوشی اور غم کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. یہاں سے جاتی خوشی میں جیسے خاندان والے ویسے ہمیں بھی ہو گئے, کہاں جی برقع کو تو نہیں, برقع بیگ میں رکھ ڈالی میں ہی, کیا تمہارا گھر کا یہ برقع نکال لے سکتے میں؟ ہاں بھائی خالی لیڈیز گھر کو جاری نکالو. حدیث پاک میں یہاں تک ہے کوئی بھی خاتون اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کپڑے بھی نہ بدلے, حدیث پاک میں ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ اس کا مطلب کیا, یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھنا. پردہ ہمارا فرض ہے, زبان کا پردہ, آواز کا پردہ, کردار کا پردہ, حالات کا پردہ, بالوں کا پردہ, مالوں کا پردہ, کھالوں کا پردہ. پردہ صرف برقعے کا نام نہیں ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں ساکساں گلوزاں پہن لے تو پردہ ہو گیا, ساکساں گلوزاں پہن لے چیخا مارتی رہتی, ساکساں گلوزاں پہن لے چیخا مارتی تو پردہ کیا وہ چیخا آواز کا پردہ ہے. آواز کا پردہ جہاں نہیں ہے. حضرت عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف میں جا کر دیکھے کہیں قرآن کی آواز باہر تو نہیں آ رہی ہے. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اور ذرا آواز کم کرو, اور ذرا آواز کم کرو, اور ذرا آواز کم کرو. 3 مرتبہ آپ نے کم کرایا. کیوں؟ باہر تیری آواز جا رہی ہے, باہر نہیں آنا چاہیے. اب کون سی آواز ہے؟ چیخاں کی آواز ہے, قرآن پاک کی آواز. یہ تربیت کہ ہم لوگ اپنی آواز پست کریں. ہمیں چپ کے بیٹھو جگہ تو تمہیں چپ کے بیٹھو, جی ذرا خاموش ہو, تمہیں پہلے خاموش رہو, اب کیا بولنا. ابھی اسے دین سمجھتے ہیں ہم. شوہر کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گناہ ہے. ہمارے پاس گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہیں. شوہر کی نافرمانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں اکثر خواتین کو دیکھا. صحابہ نے فوراً پوچھا کیا یا رسول اللہ, کیا خواتین جو جہنم میں جا رہی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے؟ کہا نہیں, نہ اللہ کے نافرمان ہیں نہ شریعت کے نافرمان ہیں, کوئی نہیں. یکفرن العشیرہ, وہ نافرمان اپنے شوہر کے ہیں. نافرمان کس کے ہیں؟ شوہر کے. ایک زمانہ تھا پوری زندگی شوہر کا نام لیے بغیر مائیں زندگی گزار کر چلی گئی, نام نہیں لیے, شوہر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے. ایسا بھی ایک زمانہ, حالانکہ یہ شریعت نہیں کہتی ایسی, لیکن ہندوستانیوں کا ادب بتا رہا ہوں. ادب, تاریخ ہے ہمارے ہندوستانیوں کے ادب میں
کہ شوہر سے پہلے کھانا نہیں کھائے. اٹھا کر دیکھیے آپ کیسا ہے کلچر ہمارا ہندوستان کا. شوہر سے پہلے کھانا نہیں کھائے, شوہر سے پہلے نہیں سوئے, شوہر نے لکیر گھسیٹ دیا, نہیں یہاں سے نہیں جانا, نہیں گئے. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتی صفا مروہ کی صحیح کیوں کرتے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ من شعائر اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی صحیح کو. علماء کہتے ہیں صفا مروہ کی صحیح میں شوہر کی اطاعت ہے. شوہر نے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا حضرت ابراہیم کو, ابراہیم جی ہاجرہ سے کہہ دو صفا سے آگے نہیں جانا, مروہ سے آگے نہیں جانا. پوری زندگی صفا مروہ کے درمیان گزار دیے. بچہ رویا, ادھر سے ادھر بھاگ رہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہے, آگے نہیں بھاگے. آگے نہیں بھاگے. کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے کہ شوہر کی اجازت ہی نہیں, اللہ کی اجازت ہی نہیں. اس کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ زمزم نکال دیا. تو اس کیا پتہ چلا؟ اللہ کی اطاعت, گھر میں رہنے, اللہ کا حکم گھر میں رہو. گھر میں رہنے پر اگر کوئی بندی صرف اللہ سے مانگتی رہے اور اللہ سے اپنا طلب مسلسل کرتا رہے, کہ مسلسل وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے طلب کر رہی ہے, تو وہ طلب کا نتیجہ اللہ جس طرح وادی غیر ذی زرع میں زمزم نکالا, گھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا. گھر میں اللہ برکتیں عطا کرے گا. تو یہ نیت کریں انشاءاللہ. 4 فرض ہیں, نماز 5 وقت کی پڑھنا, رمضان کا روزہ, اپنا روزہ رکھنا, شوہر کی اطاعت کرنا, پردہ, شرعی پردہ کرنا. یہ 4 کام کر لیے عورتیں جنتی ہیں. اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ. تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید اللہ تعالیٰ ابھی جو آئے آپ حضرات, ابھی آگے عزائم کرتے رہنا, نیت بڑھاتے رہنا کہ ماشاءاللہ 3 دن لگائے, پھر عشرہ لگائے, پھر چلہ لگانے کے لیے یہ جو محرم ہیں, محرم ان لوگوں کا 4 ماہ لگایا ہوا ہونا ضروری ہے. عشرہ لگانے کے لیے چلہ لگایا ہونا ضروری ہے. انجن مضبوط رہے گی تبھی خواتین کے ڈبے لگیں گے. 4 مہینے کی انجن رہی تو پیچھے چلے کے ڈبے لگیں گے, چلے کی انجن رہی تو عشرے کے ڈبے لگیں گے. انجن سکرات میں رہی تو ڈبوں کہاں گھسیٹ لگ جاتی ہے. اس لیے شوہر بھی, عورتیں اگر خواتین بیویاں عزت کرنے ہو تو شوہر عزت کے لائق بنے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.